تجوید کے قواعد سمجھ سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور چھٹا پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا یہاں پر نون مشدد ہے تو غنہ ہوگا، یہاں پر لام مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف نون سے مل کر پڑھا جائے گا۔ لذینہ یہاں پر یا مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ کفروا را کو پر پڑھیں گے، واو مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ لو میں واو لین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ انا نون مشدد ہے، غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ لہم یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ ما میں الف مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ فی الارض لام ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف فا سے مل کر پڑھا جائے گا۔ ارضی را کو پر پڑھیں گے، ضاد کو بھی پر پڑھیں گے۔ جميعا یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ او میں ادغام ناقص ہو رہا، تنوین کو واو سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ ومثلہ ہا میں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ معہ یہاں پر بھی ہا میں الٹا پیش ہے، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ لیفتدو دو میں واو مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ بھی ہا میں کھڑا زیر ہے، یہ یا مدہ کی طرح ہوتا ہے، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ من کے نون میں اظہار حقیقی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ عذاب الف مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یوم واو لین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر لام ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف میم سے مل کر پڑھا جائے گا۔ قیامہ میں قاف کو پر پڑھیں گے، یا میں کھڑا زبر ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ما میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ تقبلہ قاف کو پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے۔ منہم کے نون میں اظہار حقیقی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے، تو اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے۔ ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم۔ وَلَهُمْ کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ عذاب میں الف مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ بن کی تنوین میں اظہار حقیقی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ علیم یہاں پر یا مدہ ہے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو میم کا جو پیش کی تنوین ہے، دو پیش کی تنوین یہ سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا۔ اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے، طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یریدون یہاں پر را کو باریک پڑھیں گے، یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ دو میں واو مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ این میں ادغام ناقص را نون کو یا سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ یخرجو خا کو پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، را کو بھی پر پڑھیں گے۔ جو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ منن یہاں پر نون مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف نون سے مل کر پڑھا جائے گا، اور نون میں غنہ کریں گے، اور الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، را کو باریک پڑھیں گے۔ وما میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ہم یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفاء شفوی ہوگا، غنہ اور اخفاء کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ بخارجین خا کو پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ را کو باریک پڑھیں گے، جیم یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ من نون میں اظہار حقیقی ہو رہا ہے، سے جلد پڑھنا۔ ہا میں الف مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها۔ وَلَهُمْ کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، سے جلد پڑھنا۔ عذاب الف مدہ ہے، سے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ بم تنوین کو میم سے ملا کر پڑھیں گے غنہ کے ساتھ میں، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ مقیم میں قاف کو پر پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے، اور میم کا جو دو پیش کی تنوین ہے سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ وس یہاں پر سین متحرک مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف واو سے مل کر پڑھا جائے گا۔ سا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، را کو باریک پڑھیں گے، قاف کو پر پڑھیں گے۔
یہاں پر بھی سین مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف واؤ سے مل کر پڑھا جائے گا. الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، را کو باریک پڑھیں گے، قاف کو پر پڑھیں گے. فقطعوا یہاں پر قاف ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف فا سے مل کر پڑھا جائے گا، قاف کو پر پڑھیں گے اور قاف میں قلقلہ کریں گے، تو کو بھی پر پڑھیں گے. او میں مد منفصل ہے، اسے 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. آئی میں یا لین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. ہما میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. جزا میں مد متصل ہے، اسے 3-4 الف کے برابر کھینچیں گے. ام یہاں پر تنوین کے بعد با ہے تو تنوین کو میم سے ملا کر غنہ اور اخفا کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں. بما میں الف مدہ ہے، کسبا میں بھی الف مدہ ہے، نکا میں بھی الف مدہ ہے. لم یہاں پر تنوین کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں. من اللہ، اللہ مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف نون سے مل کر پڑھا جائے گا. اور لام میں لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے اور یہاں پر وقف کریں گے تو ہا کا زیر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. واللہ اللہ مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف واؤ سے مل کر پڑھا جائے گا اور اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. عزی یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ذل کی تنوین میں اظہار حقیقی ہو رہا ہے، جلد پڑھنا. حقی یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور یہاں پر میم کا جو دو پیش کی تنوین ہے سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. واللہ عزیز حکیم. فمن کی نون میں اخفا ہو رہا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. تا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. میم یہاں پر نون ساکن کے بعد با ہے تو نون کو میم سے ملا کر غنہ اور اخفا کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں. بعد ظلمہ را کو پر پڑھیں گے. ہاں میں کھڑا زیر ہے، یہ یا مدہ کی طرح ہوتا ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. واصلح صاد کو پر پڑھیں گے. فإنّا نون مشدد حرف ہے تو یہاں پر غنہ ہوگا اور اللہ بھی مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف نون سے مل کر پڑھا جائے گا اور اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یتو میں واو مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. علی یہاں پر یا لین ہے اور اس کے بعد ہا کا زیر سکون سے بدل جائے گا، وقف کریں گے یہاں پر تو پھر یہاں پر مد لین عارض ہوگا. مد لین عارض اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہوتا ہے، لیکن قصر اولا ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے، تو اس طرح سے پڑھیں گے. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. انا نون مشدد غنہ کے ساتھ پڑھیں گے اور اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. غفو غین کو پر پڑھیں گے. فو کو فو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. رر یہاں پر تنوین کو را سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام یرملون کہتے ہیں اور دونوں را کو پر پڑھیں گے. ہی میں یا مدہ ہے اور یہاں پر وقف کریں گے تو میم کی دو پیش کی تنوین سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. ان اللہ غفور رحیم. علم کی میم میں اظہار شفوی ہو رہا، اسے جلد پڑھنا. تعلم کی میم میں بھی اظہار شفوی ہو رہا، اسے بھی جلد پڑھنا. انا نون مشدد غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. لہو الٹا پیش ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. سین یہاں پر مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف کاف سے مل کر پڑھا جائے گا اور ما واو دونوں میں کھڑا زبر ہے، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. والارض را کو پر پڑھیں گے اور ضاد کو بھی پر پڑھیں گے، اس طرح سے. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب مئی میں ادغام ناقص ہو رہا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. یشا میں مد متصل، اسے 3-4 الف کے برابر کھینچیں گے. ویغفر غین کو پر پڑھیں گے، را کو پر پڑھیں گے. لمئی میں ادغام ناقص ہو رہا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. یشا میں مد متصل ہے، اسے 3-4 الف کے برابر کھینچیں گے، اس طرح سے. يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. واللہ اللہ کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. علا میں کھڑا زبر ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. کلی شی میں یا لین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. ان کی تنوین میں اخفا ہو رہا، تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. قدیر میں قاف کو پر پڑھیں گے. دی میں یا مدہ ہے،
یا مدہ ہے اور یہاں پر وقف کریں گے تو را کی جو دو پیش کی تنوین و سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا. اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے. اور یہاں پر را کو باریک پڑھیں گے اس طرح سے واللہ علی کل شیء قدیر.